یہ وقت بچانا مقصد ہے. قال صعب بن ناشد، یہ اسلامی دور کے شاعر ہیں جن کا تعلق حکومت بنو امیہ سے تھا. انہوں نے یہ اشعار اس وقت کہے تھے جب کہ ان سے ایک غلطی ہوئی تھی تو کسی کے خون ناحق کے مرتکب ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں جناب بلال ابن ابی بردہ ابن ابی موسیٰ شریف نے مقام بصرہ میں واقع ان کے گھر کو ڈھا دیا تھا اور اس کو نظر آتش کر دیا تھا. کچھ لوگ کا خیال یہ کہ یہ کارروائی حجاج بن یوسف ثقفی نے انجام دی تھی. وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں سأغسل عنی العار بالسیف جالبا علی قضاء اللہ ما کان جالبا. غسل مانے دھو ڈالنا ہوتا ہے. جو چیز جب کوئی چیز دھوئی جاتی ہے تو اس میں جو کچھ میل کچیل ہوتا ہے اس سے دور کر دیا جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ساغسل عنی درن الجسم، میں اپنے جسم کے میل کو اپنے دھو ڈالوں گا. لیکن یہاں پر جو چیز دھوئی جا رہی ہے وہ کوئی میل کچیل نہیں ہے، بلکہ یہ عار و ننگ ہے جو انسان پر لازم آتا ہے. تو عار کیا ہے کہ انسان کے اندر کوئی عیب ہو جائے، لازم ہو جائے، اس پر کوئی منقصد یا کمی لازم آئے، اس چیز کا نام ہوتا ہے عار ہوتا ہے. تو ہر وہ بات جو کہ باعث عیب ہو، قابل عیب ہو، وہی کیا ہے عار والی بات ہے. لوگ عار دلاتے ہیں، عیرہ کذا و عیرہ بکذا کہا جاتا ہے. تو علی ساغسل العار عنی، میں عار کے داغ کو اپنے دامن سے دھو ڈالوں گا. یعنی جو مجھ پر عیب لگ رہا ہے، میری تنقیص ہو رہی ہے، میں اس الزام کو اپنے سے دور کر دوں گا. میں نے اور پھر آگے تو بات کس طرح کروں گا، یہ بالسیف، تلوار سے. یعنی تلوار کا استعمال کر کے تلوار کو یعنی استعمال کر کے یا اس کا تیغ بنی کر کے کچھ لوگوں کو تہہ تیغ کر کے مجھ پر جو الزام لگایا جا رہا ہے اور اس سے مجھ پر جو عار لازم ہو رہا ہے، میں اس عار کو دھو ڈالوں گا، اس کے داغ کو دھو دوں گا اور اس کے میل کو ظاہر کر دوں گا. یعنی میں اس عار کو اپنے اوپر باقی نہیں رہنے دوں گا. تو ساغسل کا ہے لیکن مت یعنی سأزیل کے معنی یہ ہے. تو میں اس عار کو اپنے سے دور کر دوں گا. اور کس طرح کروں گا؟ بالسیف، تلوار کے استعمال سے. اور پھر جملہ ہوتا ہے جالبا علی قضاء اللہ ما کان جالبا. پہلا جالب کو منصوب ہے حال و دنیا کو، اور بعد والا جالب منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی بنا پر. اور جالب چونکہ اس میں مشتق ہے، اس میں فعل ہے یہ، لہذا یہ اپنے فعل کا سا عمل کرتا ہے. لہذا جو آگے قضاء اللہ ہے اس کا فاعل بنے گا اور ما کان جالباً اس کا مفعول بھی ہوگا. قضاء اللہ مانے کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر اب میرے خلاف جو کچھ فیصلہ کرے وہ کرتی رہے. ما کان جلبہ، ایک کو جلبہ لانا ہوتا ہے. اب جلبہ لہو کسی کے حق میں کوئی چیز لے کے آئے اور جلبہ علیہ کسی کے خلاف کوئی چیز لے کے آئے فیصلہ. تو اللہ کا فیصلہ میرے خلاف جو حکم لائے اور جو کچھ بھی لائے، ما کان مانے کہ جو لانے والا ہے وہ لے کر آئے. مطلب کیا ہے، جو کچھ ہونا ہو، لیکن میں اس داغ کو اور اس عار کو اپنے دامن سے دھو کے رہوں گا. اور کس سے دھوں گا؟ میں تلوار چلا کر اور لوگوں کو تہہ تیغ کر کے جنہوں نے میرے ساتھ معاملہ ہی کیا ہے. تو میں شمشیر زنی کے ذریعے اپنے اوپر لگے ہوئے عار کو کھو ڈالوں گا، ختم کر دوں گا، ظاہر کر دوں گا. اب پھر اس معاملے میں میرے خلاف اللہ کا جو فیصلہ ہو وہ ہوا کرے. یہ جالباً علی قضاء اللہ ما کان جالبا. اب یہ سننے میں تو آپ لوگ کو بالکل ایسے ہی لگ رہا ہوگا، لیکن اس میں خاص علم استعمال کیا گیا ہے. جالباً
قضاء اللہ علیہ ما کان غالبا یہ ہے، لیکن علیہ کو مقدم کیا گیا ہے تو جو کہ جلب اعلیٰ ہے اس بن گیا، تو یعنی غالباً قضاء اللہ علیہ، اللہ کا فیصلہ میرے خلاف جو حکم لائے وہ لایا کرے. مطلب مجھ کو اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا نکلتا ہے اور اس کے نتیجے میں مجھ کو کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن میں نے تو ایک فیصلہ کر لیا ہے، میں اس کو کر کے رہوں گا، اس کے نتیجے میں خواہ مجھ کو کتنی مشقت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، یہ کہنا چاہتا ہے. لیکن اس کو استقصا لیا غالباً علیہ قضاء اللہ ما کان غالبا. اب کہتے ہیں تأخذ هذه المعركة غالباً علیہ قضاء اللہ ما کان غالبا، لأستسهلن الصعب غالباً علیہ قضاء اللہ ما کان غالبا. آپ اس طرح جملوں میں اس کو جوڑ دیجیے، شعر آپ کا اپنا ہو جائے گا، یعنی یہ جملہ آپ کا اپنا ہو جائے گا. ایسے ہی سیکھنا چاہیے اور اتنا بہترین استعمال ہے، کاش آپ لوگ کو سمجھیں، اس کا لطف لیں، اس کا مزہ لیں. غالباً علیہ قضاء اللہ ما کان غالبا. کہتے فارسی والے بولتے ہیں ہر چے باداباد ماں کشتی در آب انداختے، کچھ بھی ہو ہم نے تو اپنے کشتی دریا میں ڈال دی ہے، اب وہ چاہیں اس کا وہ دریا کے پار لگے اور بیچ میں ڈوب جائے، ہم نے تو اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم تو کشتی کو دریا میں ڈال چکے ہیں. والے ہوتے ہیں واٹ ایور اٹ مے بی، کچھ بھی ہو لیکن ہم کو تو یہ کرنا ہے، ہم یہ کر کے رہیں گے. اس موقع پر یہ آتا ہے غالباً علیہ قضاء اللہ ما کان غالبا. وأذهل عن داری وأجعل هدمها، ذلیل ہے کہ میں نے غافل ہو جانا ہوتا ہے، میں اپنے گھر کو بھول بیٹھوں گا کہ میرا گھر کسی نے مسمار کر دیا ہے، منہدم کر دیا ہے. وأجعل هدمها، حد مانے اس کے نظام کو، یہ حد مانے گرانے کے نہیں ہے کہ خود میں نے گرایا تھوڑی ہے، لیکن میرا گھر گرایا گیا تو یہ فعل مجہول کا مطلب مانا جائے گا. میں اس کے انہدام کو یعنی اس کے منہدم ہو جانے کو کیا کروں گا، اجعل حتما. اور آگے ہے حاجبا لعرض من باقی المذمت. اس طرح آپ پڑھیں گے نثر بنا کے تو شعر کا مطلب آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. حاجب مانے رکاوٹ، جو چیز روک دے، مانے بن جائے. تو میں اپنے گھر کے انہدام کو اپنی عزت و آبرو کی باقی مادہ مذمت سے حفاظت کا ذریعہ بنا لوں گا. یعنی اب ایک تو میرا گھر گرایا گیا تھا، تو اب اس کے بعد میری جو کچھ بھی بچی کچی عزت رہ گئی ہے تو میں اس کو بھول کر یہ مانوں گا کہ میرے دامن سے داغ دھل جائے اور یہ جو عار ہے وہ الگ ہو جائے، دور ہو جائے. تو میں اپنے گھر کے نظام کو بھول جاتا ہوں اور میں اس کے نظام کو اپنی باقی مادہ عزت کے بچاؤ کا ذریعہ بنا لیتا ہوں. یعنی اب میں گھر تو گرا دیا لیکن میری عزت تو بچی رہ گئی، عزت تو نہیں میری داغدار ہوئی. تو اجعل حتمها اس کا بول جانی ہے حاجباً، اور لعرضی تعلق سے حاجباً، حاجباً لعرضی. اور یہ من کا تعلق ہے وہ حاجب سے ہوا، حاجباً من باقی المذمت، باقی مذمت یعنی جو باقی مادہ مذمت ہے اس سے اپنے عزت و آبرو کے بچاؤ کا ذریعہ اس کو بنا لوں گا. تو اس نے کہا کہ اپنے گھر کو فراموش کر بیٹھوں گا اور اس کے نظام کو اپنی عار اور ننگ سے حفاظت کا ذریعہ بنا لوں گا. آگے کہتا ہے وَيَسْغُرُ فِي عَيْنِي تِلَادِي. تلادی یہ سوروں کا فاعل ہے. یہ ایک لفظ عربی میں تلید آتا ہے، تلید فاعل کے وزن پر. دوسرا لفظ تلاد ہے فعال کے وزن پر. ایک لفظ ہے مطلق مفعول کے وزن پر. تین الفاظ ہیں، تینوں کا ماخذ ایک ہے، تینوں کا مطلب ایک ہے. تینوں کا مطلب بھی ایک ہے، ماخذ بھی ایک ہے. یعنی تینوں میں حروف اصلی تین ہیں، تا لام دال. تلید کہتے ہیں اس چیز کو جو کہ قدیم ہو،
قدیم چیز کون سی ہوتی ہے؟ جو موروثی ہو، آبائی و پشتنی، جو آپ کو وراثتاً ابن عن جدن اور کابرن عن کابر موصول ہوئی ہو، وہ دلیل ہے۔ تو آدمی ایسی چیز کو جو اس کی آبائی پشتنی ہوتی ہے اس کو حفاظت سے رکھتا ہے اور اس کو آسانی سے صرف اور خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ جو میرے موروثی قدیم مال ہیں وہ بھی میری نگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں۔ صغرا بھائی ہوتے ہیں چھوٹا ہونا ہے، یہ جو حقیر ہو جانا ہے۔ کب؟ یہ نہیں کہ اپنی بقول بیان کر رہا ہے کہ مجھ کو اپنے آبائی مال کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی وقت نہیں۔ کب ہوتی ہے؟ بے وقتی اذن سنت یمینی بِدْوَاقِ الَّذِي كُنْتُ طَالِبًا، جب مجھ کو اپنا گوہر مقصود مل جاتا ہے اس وقت مجھ کو اپنی آبائی جو متاع ہے یا پشتینی موروثی سامان ہے وہ بھی میری نگاہ میں بے وقت اور حقیر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ اس سامان سے کہیں بڑھ کر عظیم ہے۔ تو آدمی اپنے مقصد کی خاطر بہت سی عزیز چیزوں کو بھی قربان کر دیتا ہے، یہ اس نے پیغام دیا ہے۔ اب اس کے الفاظ کے اوپر غور کر لیے، انسنا ینسنی انسناءً، یہ مطاوع ہے، لازم کس کا ہے؟ سنا یستی سنین کا۔ سنا یستی نے پھیرنا ہوتا ہے، ہٹا دینا۔ وسنا یدہ، اس نے اپنا ہاتھ پھیر لیا، ہٹا لیا۔ آدمی کب ہاتھ ہٹاتا ہے؟ ہاتھ بڑھانے کے بعد۔ ہاتھ بڑھانے کے لیے بسطہ یدہ اور مدہ یدہ بولتے ہیں، لیکن جب ہاتھ پھیرے یعنی ہاتھ کو لوٹائے کب؟ جب کہ وہ کام کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں فارسی میں دست از طلب دارن، یعنی شاعر کہتا ہے دست از طلب ندارم تا کام من برائے، جب تک کہ میرا کام پورا نہیں ہو جاتا میں اپنے ہاتھ کو اپنے کام سے ہٹاتا نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ اپنے ہاتھ کو بڑھایا رہتا ہوں، جب کام پورا ہو جائے گا تب میں اپنے ہاتھ کو ہٹاؤں گا۔ ہاتھ کو ہٹانا یعنی پیچھے کرنا، موڑ لینا، پھیر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا کام پورا ہو گیا۔ آپ کب تک ہاتھ بڑھائے تھے؟ جب تک کہ ہاتھ بھر نہ جائے۔ ہاتھ بھر گیا تو آپ ہاتھ واپس کھینچ لیتے ہیں، اسی نام ہوتا ہے سنو ید، سنا یدہ اور سنا صدرہ، تو سینہ پھیر لیا۔ تو یہ تو اذن سنت یمینی، جب میرا دست راست پھر جاتا ہے، پلٹ آتا ہے، کیسے؟ بے ادراک الذی، اس چیز کو پا کر جس کا میں طلبگار تھا، یعنی میں جس گوہر مطلوب کا طلبگار تھا اس کو پا کر جب میں لوٹتا ہوں تو پھر مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا کون سا قدیم موروثی مال میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ اصل چیز کیا تھی؟ کہ مجھ کو اپنا گوہر مل جائے، اپنا مطلوب حاصل ہو جائے۔ بہترین شعر ہے یہ، مفہوم کے اعتبار سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی۔ اذن سنت یمینی بِإِدْوَاقِ الَّذِي كُنْتُ طَالِبًا، یعنی کنتو طالبا لہو کے معنی، تو جس چیز کا میں طلبگار تھا اس کو پا کر جب میرا دست راست پھرتا ہے، پلٹتا ہے، تو پھر میری قدیم موروثی چیز بھی میری نگاہ میں حقیر اور ہیچ ہو جاتی ہے۔ فَإِن تَهْدِمُوا بِالْغَدْرِ دَارِي، اگر تم غداری کے ساتھ، عیش چکنی کے ساتھ میرے کی وجہ سے میرے گھر کو منہدم کر دو، یہاں پہ گئے حدمہ یدم حدمن، منہدم کرنے کے معنی میں ہے، تو فَإِنَّهَا تُرَاثُ کریم، تو جان لو کہ یہ کیسے کریم اور شریف شخص کی میراث ہے۔ تراث مانے میراث، دھروہر بولتے ہیں۔ لا یبالی العواقب، جو انجام کی پرواہ نہیں کرتا۔ تراث مضاف ہے، کریم مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی صفت جملہ لا یبالی العواقب ہے۔ وہ کریم شخص ہمارے یہاں پر وہ دلیر و بہادر شخص جو کہ انجام کی پرواہ نہیں کرتا، والا یبالی نہیں مانا، یعنی جو انجام کی پرواہ رہتا ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا، بس وہ تو اقدام کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر اسی کریمن کی صفت جملہ یہ آ رہا ہے اخی غمرات، کہ وہ ایسا جیالہ بہادر ہے، شدائد کو جھیلنے والا ہے۔ غمرۃ جمع غمار، اور غمرات میں نے شدائد کیا ہے۔ لا يريد على الذي يهم به من مفعل الامر صاحبا، لا يريد صاحبا جس کا مفعول به ہے، اور على الامر الذي يهم به، اور پھر الذي کا بیان من مفعل الامر ہے۔ افزع الامر معنی کہتے ہیں فزع، یعنی اشتد شناعت، تو اصلاً تھا یہ الامر المفزع موصوف صفت تھا،
لیکن پھر مفعول صفت کی اضافت موصوف کی جانب کر دی تو کیا ہو گیا؟ مفعول امر ہو گیا. تو مفعول امر مانے الامر الفظیع، الامر الشنیع یہ مانے ہیں. تو جس عظیم اور بھیانک یا ہولناک کام کا وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کو انجام دینے کا، تو اس کی انجام دہی میں کسی رفیق کا طلبگار نہیں ہوتا. اس کا طلبگار تو ہوتا نہیں. ہمیں کام کرنے مہم پہ جا رہے ہیں، کوئی سازی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. ہم اکیلے کیسے کام کر لیں گے؟ لیکن یہ ایسا جیالہ ہے اور جوخم برداشت کرنے والا ہے کہ جو عظیم اور اہم بھیانک اور ہولناک کام کا انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر اس کام کی انجام دہی میں کسی رفیق یا مصاحب کا طلبگار ہوتا ہے. لا یرید حل کیا ہے؟ لا یرید صاحبا علنی علی مباشرت الامر الذی الامر المہم العظیم الذی یہم بھی. وہ عظیم اور اہم اور بھیانک کام جس کی انجام دہی کا اس نے ارادہ کر رکھا ہے، اس کی انجام دہی کے لیے کسی رفیق یا شادی کا طلبگار نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑا حوصلہ مند ہے، وہ کسی کی اعانت کا محتاج اور طلبگار نہیں رہتا ہے. کہتا ہے اذا ہم، جب وہ کوئی قصد اور ارادہ کر لیتا ہے تو پھر لم ترضى عظیمت، پھر اس کے ہمت کی عظیمت کے رخ کو پھیرا نہیں جاتا. اس نے فیصلہ کر لیا ہے تو فیصلے پر اٹل ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے. اب کوئی اس کو اس ارادے اور عزم سے باز نہیں رہتا. لازم مانو گے جب کر لیتا ہے وہ کوئی ارادہ تو نہیں پھیری جاتی ہے اس کی ہمت کی عظیمت، یعنی اس نے جو عزم و حوصلہ کر لیا ہے پھر اس کے رخ کو پھیرا اور موڑا نہیں جاتا. وَلَمْ يَأْتِ مَا يَأْتِ مِنَ الْأَمْرِ عَائِبًا. لم یاتی کا مفعول بھی کیا ہے؟ یہ ما یاتی من الامر. جو کام وہ کرتا ہے اس کام کو اس نے انجام نہیں دیا اس حال میں کہ وہ خوف زدہ. لم یاتی حائبا ما یاتی لم کر لیجیے، وہ خوف کی حالت میں اس کام کو اس نے انجام نہیں دیا جو کام وہ انجام دیتا ہے. جو کام کرتا ہے پورے حوصلے، ہمت اور دلیری سے کرتا ہے، اس میں جبن، بزدلی اور خوف زدگی کو دخل نہیں ہوتا ہے. تو اس نے کوئی بھی کام جس کو وہ انجام دیتا ہے ہیبت کی حالت میں انجام نہیں دیا، یعنی اس نے پوری دلیری اور بہادری کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. فَيَا لَرِضَامِ تَشْرِحُ بِي مُقَدِّمًا. اے رضام، یعنی قبیلے کا نام لیتا ہے کہ مجھ کو تم لوگ تیار کرو، اس حال تیار کرو کہ میں موت کی جانب پیش قدمی کرنے والا ہوں. مقدماً الی الموت اور خوازاً الکتائب الیہ، کتیب ہے دستے، اور میں لشکر کے دستوں کو اس کی جانب گھسنے والا ہو جانے والا ہوں، یعنی لشکر کے دستوں میں گھس کر موت تک رسائی حاصل کرنے والا ہوں. یہ مجھ جیسا انسان جو اس لائق ہے کہ پیش قدمی کرے اور بڑھ چڑھ کے موت کا مقابلہ کرے اور لشکر کے دستوں میں گھس کے اس تک پہنچ جائے، تو ایسے آدمی کو تم کو تیار کرنا چاہیے. ایک آدمی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اس کو مرشح بولتے ہیں. کینڈیڈیٹ جو کھڑا ہوتا ہے تو اس کو تیار کر کے کھڑا کرتے ہیں کہ جاؤ تم الیکشن لڑو اور مقابلے کو جیتو. اس لیے کہتا ہے نظام سے، اے نظام اپنے خاندان میں مخاطب کہتا ہے تم مجھ کو تیار کر لو اس حال میں کہ میں موت کی جانب پیش قدمی کرنے والا ہوں اور جنگ کے دستوں کو، لشکر کے دستوں کو لے کر گھس جاتا ہوں موت سے. یعنی خوازاً الکتائب الی الموت، میں لشکر کے دستوں کو لے کر گھسنے والا ہوں موت کی جانب، یعنی میں موت کا مقابلہ کرتا ہوں یا موت کا سے جوجھتا ہوں اور موت کے میدان میں چلا جاتا ہوں. وہ کہ میدان موت ہے، اس میدان میں اپنے لشکر کے دستوں کو لے کر گھس جاتا ہوں، اندر چلا جاتا ہوں. ایسے انسان کو تم تیار کرو کہ تمہارے آڑے وقت میں کام آئے. تو کہتا ہے فَيَا
یہ ہو گیا. اذا ہم القى بین عینیہ عزم، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اپنے عزم و ارادے کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، اپنا مطمئن مانو کہ ڈال دیتا ہے وہ اپنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں اپنے عزم کو. تو جو چیز دو آنکھوں کے بیچ میں مطلب نگاہوں کے سامنے ہے، وہ اپنے عزم کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ پیش نظر. بالکل ترجمہ لفظی بھی ہے، فصیح بھی ہے. اس کو اپنا مطمئن نظر بنا لیتا ہے. وَنَكَّبَ عَنْ ذِكْرِ الْعَوَاقِبِ الْجَانِبَ، یعنی نکبہ جانباً، وہ پہلوگی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے کس سے؟ انجام کے تذکرے سے. عاقبہ جمع عاقبہ نے انجام کے آتے ہیں. تو وہ انجام کے تذکرے، کیونکہ انجام کے تذکرے کیا ہوتا ہے؟ بجلی آتی ہے کہ ارے تم جگ کر رہے ہو، تمہارا انجام کیا نکلے گا؟ سوائے ناکامی کچھ نہیں نکلے گا. تو پھر آدمی کمزور پڑ جاتا ہے. تو انسان ایسا ہے کہ جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو اپنے ارادے کو اپنا مطمئن نظر بنا لیتا ہے اور انجام کے تذکرے سے بلندی کرتا ہے. وَلَمْ يَسْتَشِرْ فِي رَأْيِهِ غَيْرَ نَفْسِهِ، اور اپنی رائے کے سلسلے میں اپنی ذات کے سوا کسی اور سے مشورہ نہیں لیتا. استشارہ میں مشورہ لینا، جس سے مشورہ لیں وہ خود بناتے ہیں. تو لم یستشر غیر نفسہ، انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور سے مشورہ نہیں لیا اپنے رائے کے سلسلے میں. یعنی جب رائے کی ضرورت کو پیش آئی تو انہوں نے صرف اپنی ذات سے مشورہ لیا. وَلَمْ يَرْضَ إِلَّا قَائِمَ السَّيْفِ صَاحِبًا، یعنی لم يَرْضَ صَاحِبًا إِلَّا قَائِمَ السَّيْفِ، اور انہوں نے سوائے دستہ شمشیر کے کسی کو اپنا ساتھی پسند نہیں کیا. لوگ چاہتے ہیں کہ ساتھی کوئی ہو، لیکن انہوں نے جنگ کے اندر اپنا کوئی رفیق پسند نہیں کیا سوائے کس کے؟ اگر میرے ہاتھ میں دستہ شمشیر ہے، بس میں شمشیر بکف ہوں، اتنا کافی ہے. اب مجھ کو کسی زید عمر کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے سارا دائیں بائیں رہے، آگے پیچھے رہے. تنہا میں ہوں اور میرا یہ دستہ شمشیر. نہیں پسند کیا اس نے کسی دوست کو سوائے دستہ شمشیر کے. مطلب یہ وہ اس کا پورا اعتماد اپنے جذبات پہ ہوتا ہے اور وہ کسی اور انسان کا شخص کا سہارا نہیں لیتا ہے.